لندن کی یونیورسٹی میں میری پہلی ملاقات مرحا سے ہوئی تھی۔ میرا آخری سال تھا۔ اس نے ابھی یونیورسٹی جوائن کی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت لڑکی تھی اور اتنی ہی بااعتماد بھی تھی۔ اور تیسری خوبی جو اس میں تھی وہ یہ تھی کہ وہ لڑکوں کو زیادہ لفٹ نہیں کرواتی تھی بلکہ اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتی تھی۔ پہلے پہل تو میں نے اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا، لیکن اس نے بری طرح سے جھٹک دیا۔ عمر میں وہ مجھ سے 4-5 سال چھوٹی تھی، لیکن حسن میں اپنی مثال آپ تھی۔ مجھے کسی بھی طرح سے اس لڑکی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانا تھا، اور وجہ اس کی خوبصورتی نہیں تھی، وجہ کچھ اور تھی۔ اس گھمنڈی اور مغرور لڑکی کو مجھے اپنی محبت میں اس قدر پاگل کرنا تھا کہ میری خاطر وہ سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو جاتی۔ اس لیے میں نے ایک بار وہاں موجود سارے لڑکوں سے بات کی جو کہ پیسوں کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ میں نے پیسے دیے۔ میں نے کہا کہ جیسے ہی یہ لڑکی یونیورسٹی سے باہر نکلے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دیں۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ جیسے ہی وہ یونیورسٹی سے باہر نکلی، اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ایک سنسان سی گلی میں گئی۔ ان لڑکوں نے اپنی گاڑی مرحا کی گاڑی کے سامنے کھڑی کر دی۔ 2 لڑکے اپنی گاڑی سے اتر کر اس کی گاڑی کے پاس آ گئے، اسے گاڑی سے نیچے اتارا اور ان لڑکوں نے مرحا کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی۔ اسے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ اپنا آپ ان سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں گاڑی سے وہیں سے گزر رہا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی کو روکا، ان لڑکوں کو 1-2 پنچ مار کے پیچھے کیا، انہیں یہ بھی کہا کہ میں ان کی کمپلین کر دوں گا۔ وہ لڑکے وہاں سے چلے گئے۔ میں نے مرحا سے پوچھا آر یو آل رائٹ؟ وہ اس وقت بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ کہنے لگی فائن۔ میں نے کہا اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ سکتا ہوں۔ کہنے لگی میرے پاس اپنی گاڑی ہے، لیکن ان لوگوں نے میری گاڑی کا ٹائر پنچر کر دیا ہے۔ پتہ نہیں یہ کون لوگ تھے اور کیوں میرے پیچھے پڑے تھے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کی گاڑی ورکشاپ تک چھوڑ دوں گا اور ٹھیک بھی کروا دوں گا۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ کو آپ کے گھر بھی ڈراپ کر سکتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے بڑی شرافت کا مظاہرہ دکھاتے ہوئے اس کو اس کے فلیٹ تک پہنچا دیا جہاں وہ اکیلی رہتی تھی۔ اس نے مجھے اوپر آنے کے لیے بھی کہا۔ کہنے لگی آپ نے میری جان بچائی ہے، پلیز آپ اوپر آئیں۔ میں ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھا۔ اس کے گھر پر ایک ملازمہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے ملازمہ سے چائے بنانے کے لیے کہا۔ میرے سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کہنے لگی میں اپنے بابا سے کہہ کے ان لوگوں کو چھوڑوں گی نہیں، ان پر کیس کر دوں گی۔ میں نے کہا یہ آوارہ قسم کے لڑکے ہیں، ان سے میں خود نمٹ لوں گا، دوبارہ یہ آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ وہ بار بار مجھے شکریہ کہنے لگی۔ کہنے لگی اگر آپ وقت پر نہ آتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ میں نے کہا ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کے کام آتا ہے، آپ بے فکر رہیں، دوبارہ یہ لڑکے آپ کو پریشان نہیں کریں گے، اور اگر آپ کو یونیورسٹی میں کبھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ بلا تکلف مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔ میں اس کے دل میں اپنے لیے ہمدردی کا بیج تو بو چکا تھا، باقی رہ گئی تھی محبت، اور اس کی منازل میں بڑی تیزی سے طے کرنا چاہتا تھا۔ مجھے ہر حال میں اس لڑکی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا تھا، پاگل کرنا تھا کہ میرے بغیر اسے کچھ سوجے ہی نہ۔ بہرحال اس کے گھر سے واپس جاتے ہوئے میں نے اپنا ایک کارڈ اسے دیا۔ میں نے کہا کہ میرا یونیورسٹی میں آخری سیمسٹر ہے، لیکن میں یہاں پر اپنا بزنس بھی کرتا ہوں۔ یوں تو میرا پاکستان میں بھی اچھا خاصا کاروبار ہے، لیکن میں لندن میں بھی سیٹ کر رہا ہوں۔ آپ کو کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو پلیز مجھے اس قابل ضرور سمجھیے گا۔ اس نے مسکرا کر میرا کارڈ پکڑا تھا۔ 3 دن میں اس کی کال کا انتظار کرتا رہا، لیکن اس کی کوئی کال نہیں آئی۔ یونیورسٹی میں بھی دوبارہ اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، ایسے جیسے میں کوئی تھا ہی نہیں۔ بس کبھی آمنا سامنا ہوتا تو ایک اسمائل مجھے دے دیتی تھی، لیکن مجھے یہ سلسلہ یہیں تک تو رکھنا نہیں تھا۔ ایک بار یونیورسٹی کی طرف سے ایک بہت بڑا کانسرٹ آرگنائز کیا گیا۔ وہاں پر بہت سے اسٹوڈنٹس نے گانا گانا تھا، اور تقریباً یونیورسٹی کے بہت سارے اسٹوڈنٹس اس کانسرٹ میں شامل تھے۔ میں بھی وہاں چلا گیا۔ پارکنگ ایریا میں سب کی گاڑیاں دیکھی۔ مرحا کی گاڑی کو میں اچھی طرح سے جانتا تھا۔ میں نے اس کی گاڑی کے چاروں ٹائروں میں سے ہوا نکال دی۔ وہ کانسرٹ رات کے 3 بجے تک جاری رہا۔
وہاں پر بہت سے ویٹرز موجود تھے جو کہ تمام اسٹوڈنٹس کو جوسز پیش کر رہے تھے۔ میں نے ایک ویٹر کو $500 دیا اور اس کے کان میں کہا کہ یہ سامنے وائٹ فراک میں جو لڑکی ہے اس کو جوس میں شراب مکس کر کے دینی ہے۔ وہ میری بات سمجھ کے مسکرانے لگا۔ اس نے وہی گلاس مرہا کو دیا۔ وہ اس وقت گانے سننے میں مگن تھی، اسی لیے وہی جوس کا گلاس گھونٹ گھونٹ بھرتی رہی۔ میں جانتا تھا کہ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے گی۔ کچھ ہی دیر میں کانسرٹ ختم ہو چکا تھا۔ سبھی لوگ واپسی کی تیاری کر رہے تھے، لیکن اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھی رہی۔ اس کی ساری دوستیں جا چکی تھیں۔ کچھ دیر وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے جکڑ کے بیٹھی رہی۔ اس کے بعد چکراتے سر کے ساتھ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ہال سے باہر نکلی۔ لیکن جب پارکنگ ایریا میں آئی تو آدھی سے زیادہ پارکنگ ایریا خالی تھا۔ کچھ لڑکے وہاں موجود تھے۔ میں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ مرہا کی تمام دوستیں جا چکی تھیں۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی اور جب گاڑی اسٹارٹ کی تو اس کی گاڑی چلنے کے لائق ہی نہیں تھی، کیونکہ چاروں ٹائروں میں ہوا نہیں تھی۔ میں نے جان بوجھ کے اپنی گاڑی اس کی گاڑی کے بالکل برابر کھڑی کی تھی۔ میں اسی وقت اپنی گاڑی کے اندر بیٹھا اور گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا، جبکہ اس کی گاڑی نہیں چل رہی تھی۔ وہ گاڑی سے اتری، چاروں ٹائروں کو دیکھ کر ایک زور سے پاؤں ٹائر پہ مارا، کہنے لگی بلڈی باسٹرڈز، کس نے کیا ہے یہ سب؟ وہ نشے میں جھوم رہی تھی، ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ شاید پہلی بار شراب کا مزہ چکھا تھا، اس لیے نشہ کچھ زیادہ ہی سر پہ سوار ہو چکا تھا۔ اس وقت اس کی گلابی آنکھیں مجھے ضرور مدہوش کرنے لگی تھیں۔ میں گاڑی سے اترا۔ میں نے کہا مس مرہا، اینی پرابلم؟ کہنے لگی پتہ نہیں میری گاڑی کو کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کس نے ہوا نکال دی ہے۔ میں نے کہا اوہو، یہ تو بہت مشکل ہو گیا، چلے آئے میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن آہستہ آہستہ اس کو نشہ زیادہ ہی چھانے لگا تھا۔ وہ بہت لڑکھڑا رہی تھی۔ میں نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا تو فوراً سے میرا ہاتھ پیچھے کرنے لگی۔ میں نے کہا دیکھیں آپ نے کچھ زیادہ ہی پی لی ہے، اگر میں آپ کو سنبھالوں گا نہیں تو آپ گر جائیں گی۔ میں آپ کو صرف گاڑی میں بٹھانے کے لیے مدد کر رہا ہوں۔ میں نے اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور گاڑی چلا کر اس کے فلیٹ کے نیچے رک گیا، لیکن وہ اس قابل نہیں رہی تھی کہ خود سے اپنے فلیٹ تک پہنچ سکتی۔ ڈور بیل بجائی، ملازمہ نے دروازہ کھولا۔ میری گود میں نشے میں دھت مرہا کو دیکھ کر اس کی ملازمہ حیران ہوئی۔ میں نے کہا ان کا کمرہ کہاں ہے، جلدی سے بتائیے۔ وہ ایک طرف اشارہ کرنے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے مرہا کو اس کے بیڈ پہ لٹا دیا اور خود باہر آ گیا۔ وہ کہنے لگی بی بی جی کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا شراب پی لی تھی، اور ایسے کانسرٹس میں ایسا سب کچھ تو ہوتا ہی ہے۔ ان کی گاڑی کے چاروں ٹائر پنچر تھے، اس لیے مجھے انہیں گھر تک چھوڑنا پڑا۔ کہنے لگی آپ کون ہیں؟ آپ آج دوسری بار آئے ہیں؟ میں نے کہا میں انہی کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، ان کو پریشانی میں دیکھا اس لیے لے آیا۔ اگر میں نہیں لاتا تو کوئی آوارہ لڑکا اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کر جاتا، اور شرافت کا تو یہی تقاضا ہے کہ میں ایک لڑکی کی عزت کو بچا لیتا۔ ملازمہ میری بہت ممنون تھی، میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اگلے روز میرے موبائل پہ مرہا کی کال آنے لگی۔ اس کا نمبر اپنے موبائل پہ جگمگاتا دیکھ کر میں مسکرایا تھا، لیکن میں نے فون نہیں اٹھایا، یونیورسٹی بھی نہیں گیا۔ پورا دن اس کی کال آتی رہی، اور جب میں اپنے آفس واپسی کی تیاری کر رہا تھا تب وہ ریسپشنسٹ کے پاس کھڑی کہہ رہی تھی کہ مجھے مسٹر بالاج سے ملنا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ سر واپس جانے والے ہیں اور اس ٹائم وہ کسی سے بھی ملاقات نہیں کرتے۔ میں جب اپنے کمرے سے باہر نکلا تو میں مرہا کو وہاں دیکھ کر اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا آپ یہاں؟ کہنے لگی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، آپ نے فون نہیں اٹھایا۔ میں نے کہا ہاں آج میں بہت بیزی تھا، آج میری 2-3 میٹنگز تھیں، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں آپ کی کال نہیں اٹینڈ کر سکا۔ وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں، میں آپ سے شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، اگر آپ رات کو نہ آتے تو۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ میں نے اسے لفٹ کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ وہ میرے ساتھ چلنے لگی۔ لفٹ کے ذریعے ہم لوگ نیچے اترے۔ میں نے کہا مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ میرے ساتھ ایک کپ کافی ایک اچھے سے ریسٹورنٹ میں پئیں تو۔ وہ فوراً سے مان گئی۔ میں اس کو اپنے ساتھ ایک اچھے سے مہنگے سے ریسٹورنٹ میں لے کر گیا۔ وہاں 2 کافی آرڈر کی۔
میں نے کہا ہماری 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے کو بالکل بھی نہیں جانتے۔ کہنے لگی میں پاکستان سے تعلق رکھتی ہوں، ایک بہت بڑے جاگیردار کی بیٹی ہوں۔ میں نے کہا اوہ ویری گڈ، میرے والد کا سیاست میں بھی بہت اثر و رسوخ ہے، لیکن مجھے لندن میں پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے میں پچھلے 2 سال سے یہیں پر ہوں اور مزید 4 سال یہیں رہنا ہے مجھے ویسے بھی گاؤں کا ماحول، گاؤں اور وہاں کے رسم و رواج پسند نہیں ہے، مجھے پابندیوں سے چڑ ہے۔ میں نے کہا میں کراچی شہر سے ہوں، وہاں پر میرا بہت بڑا بزنس ہے اور اسی سلسلے میں یہاں لندن بھی آیا تھا۔ تعلیم بھی میں نے اسی یونیورسٹی سے حاصل کی ہے۔ کہنے لگی کہ آپ بہت اچھے ہیں۔ یہ سن کر میں مسکرانے لگا۔ میں نے کہا کہ اگر میں اچھا ہوں تو پھر آگے کا کیا ارادہ ہے؟ میری بات سن کر وہ مجھے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ کیا ہمارے بیچ دوستی ہو سکتی ہے؟ کہنے لگی کیوں نہیں ہو سکتی، ضرور ہو سکتی ہے۔ میں نے اس سے اس کا فون نمبر مانگا، اس نے فوراً سے دے دیا۔ یہاں سے دوستی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، ملاقاتوں کا سلسلہ بھی آگے بڑھنے لگا تھا۔ کبھی ہم ڈنر کرتے، کبھی شام کی چائے پی لیتے۔ اب تو وہ مجھ سے کافی بے تکلف ہو چکی تھی۔ میں اسے بہت قیمتی تحفے دیتا تھا، جنہیں وہ کئی بار لینے سے انکار کر دیتی تھی، لیکن میں اسے بہت اصرار سے تحفے دیتا۔ کبھی سونے کی انگوٹھی، کبھی ڈائمنڈ کا لاکٹ، ایسے ہی قیمتی تحفے جو وہ پہنتی بھی تھی۔ ابھی تک میں نے اس سے کچھ نہیں مانگا تھا۔ ایک بار اس نے مجھے ایک بہت قیمتی گھڑی دی تو میں نے اپنی کلائی اس کی طرف بڑھا دی۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے ابھی تک نہ تو اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی تھی اور نہ ہی اس کے گلے میں لاکٹ پہنانے کی جسارت کی تھی۔ ابھی تک میں اس کے سامنے بالکل ایک شریف نوجوان کی طرح سے رہ رہا تھا۔ میں نے کہا مرحا اگر تم اپنے ہاتھ سے پہناؤ گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ میں چاہتا تھا کہ ایسی کوئی اجازت وہ بھی دیتی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے میری کلائی پہ گھڑی باندھ دی۔ میں نے کہا یہ ہمیشہ میرے ہاتھ میں رہے گی، میں اسے کبھی زندگی میں اپنے ہاتھ سے اتاروں گا ہی نہیں۔ میری بات سن کر کہنے لگی کہ یہ تو خراب بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے، یہ تو پہنانے والے کی اہمیت پر ہے۔ تم نے اتنی محبت سے میرے لیے خریدی ہے، مجھے پہنائی ہے، یہ خراب ہو یا صحیح ہو، رہے گی ہمیشہ میرے ہاتھ میں۔ میری بات سن کر کچھ پل وہ حیرت سے مجھے دیکھتی رہی، پھر فوراً سے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ اب اکثر جب ہم کھانا کھانے جاتے تو میں اپنی پلیٹ میں سے ایک چمچ اس کے منہ کی طرف بڑھا دیتا۔ وہ کچھ نروس سی ہو جاتی، کبھی مجھے حیرت سے دیکھنے لگتی اور پھر چمچ منہ میں ڈال لیتی۔ پھر میں اپنا کھانا کھانے لگتا۔ ایک بار کہنے لگی کہ آپ ایسا مت کیا کریں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا کہ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ کھانے کا لطف اور بھی بڑھ گیا ہے۔ ایسی ذو معنی باتیں میں اس سے جان بوجھ کے کرنے لگا تھا۔ اسے یہ احساس دلانے لگا تھا کہ وہ میرے لیے بہت زیادہ اہم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک بار یونیورسٹی میں ایک لڑکا اسے تنگ کر رہا تھا اور مرحا اسے بار بار اپنے باپ کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ اگر مجھے آئندہ پریشان کیا تو میں اپنے بابا سے کہہ دوں گی یا پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ میں وہاں پہنچ گیا، مرحا سے پوچھنے لگا کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ لڑکا میرا گریبان پکڑ کے مجھ سے لڑنے لگا، کہنے لگا مجھے یہ لڑکی پسند ہے، اس لیے ہمارے معاملے میں مت پڑو۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اسے مار مار کے بے حال کر دیا، یہاں تک کہ یونیورسٹی کے پرنسپل تک وہاں پہنچ گئے۔ مرحا تو یہ دیکھ کر حیران تھی۔ میں نے اس لڑکے کا سر منہ پھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ بڑی مشکل سے لڑکوں نے مجھے پیچھے کیا۔ مرحا مجھے اپنے ساتھ یونیورسٹی سے باہر لے گئی۔ کہنے لگی تم نے یہ کیا کیا تھا؟ میں نے کہا اس کی ہمت کیسے ہوئی تم پہ حق جتانے کی؟ وہ ہوتا کون ہے تمہیں یہ کہنے والا مرحا؟ مرحا تم صرف میری ہو، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگی وہ لڑکا میرا کزن تھا، بے شک وہ اچھے کردار کا مالک نہیں ہے لیکن ہماری برادری کا ہے، آپ کو اسے مارنا نہیں چاہیے تھا۔ میں نے کہا کزن تھا تو اس طرح کی بکواس کیوں کر رہا تھا؟ کہنے لگی ایک بات میں آپ سے صاف کرنا چاہتی ہوں، میرے بابا نے جو مجھے یہاں پڑھنے کے لیے تو ضرور بھیجا ہے کیونکہ وہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں،
لیکن مجھے یہاں بھیجنے سے پہلے وہ کہہ چکے تھے کہ وہ میری شادی اپنی برادری میں کریں گے۔ یہ سن کر میں کچھ پل اسے دیکھتا رہا۔ میں نے کہا تو کیا وہ اس بدماش سے شادی کریں گے تمہاری؟ وہ کہنے لگی نہیں، اگر میں بابا سے انکار کروں گی تو وہ اس سے میری شادی نہیں کریں گے، لیکن کریں گے برادری میں ہی، کسی اور سے کر دیں گے۔ میرے اور بہت سے کزنز پڑھے لکھے ہیں، ویل سیٹلڈ ہیں، کسی سے بھی کر دیں گے۔ میں نے کہا اور تم؟ میرا کیا تم کر لو گی شادی؟ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ میری آنکھوں کی طرف دیکھنے لگی، پھر خاموشی سے وہاں سے جانے لگی۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ لی، اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ میں نے کہا یوں نہیں جا سکتی تم، مجھے جواب دو، کیا میں تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ کیا میں بے وقوف تھا جو ابھی تک تمہیں ٹوٹ کے چاہتا رہا، تم سے محبت کرتا رہا؟ میں مر جاؤں گا مرہا تمہارے بغیر، پلیز۔ یہ بات سن کر اس کے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ کہنے لگی میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے آپ سے محبت ہو جائے گی، میں خود کو روک نہیں پائی۔ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن اپنے بابا سے اختلاف نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، نہ ہی کوئی غریب لڑکا ہوں کہ تمہارے باپ کو اعتراض ہو۔ میں تمہیں بہت خوش رکھ سکتا ہوں، تم جہاں چاہو تمہیں سیٹل کر سکتا ہوں، کراچی میں، لاہور میں، لندن میں، جہاں تم چاہو مرہا، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ کہو گی تو تمہارے خاندان سے لڑ جاؤں گا، لیکن اگر تم نے انکار کیا تو یہ یاد رکھنا تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ میری بات سنتے ہی اس نے میرے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور رونے لگی، میرے ساتھ لگ گئی۔ کہنے لگی میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن میں جانتی ہوں میرے بابا نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا پھر ایک ہی راستہ بچا ہے۔ وہ کہنے لگی وہ کیا؟ میں نے کہا کورٹ میرج۔ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، پھر تمہارے بابا کچھ نہیں کر سکتے، انہیں مجھے قبول کرنا ہی پڑے گا، اور جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ میں بھی کوئی غریب نہیں ہوں، اچھا خاصا امیر اور خاندانی ہوں، ہر لحاظ سے تمہیں خوش رکھ سکتا ہوں، تو وہ بھی مان جائیں گے۔ مرہا میں تمہارے لیے تمہارے باپ کے پاؤں پڑ جاؤں گا، کچھ بھی کر جاؤں گا۔ میں نے اس کو اپنے اندر سمیٹ لیا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ پہلی بار میں نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اس کا سر سہلانے لگا۔ وہ کہنے لگی میں اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی، میرے بابا مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھ پر بہت اعتبار کرتے ہیں، میر، میں انہیں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں نے کہا اور اگر انہوں نے تمہاری شادی کسی اور سے کر دی تو میں مر جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہی منظور ہے کہ میں مر جاؤں تو جاؤ، جا کے کر لو اپنے باپ کی مرضی سے شادی۔ میں نے اسے خود سے جدا کیا۔ رو رو کے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ کہنے لگی تمہیں نہیں چھوڑ سکتی، پتہ نہیں تم کیوں میری زندگی میں آ گئے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن اب کچھ بھی اپنی جگہ پہ نہیں رہا، یہاں تک کہ میرا دل بھی میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے کہا تو پھر کیا چاہتی ہو؟ ساری زندگی میری یاد میں رونا چاہتی ہو؟ میرا اگر تمہارے بابا سچ میں تم سے دل سے محبت کرتے ہیں تو وہ مجھے ضرور قبول کریں گے، اور مجھے قبول کر کے انہیں فخر ہوگا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، سوچو مت، مجھ سے بس نکاح کر لو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میں اپنے بابا سے ایک بار بات کر کے دیکھتی ہوں۔ میں نے کہا تم نے اگر اپنے بابا سے بات کی تو وہ تمہیں لینے یہاں پہنچ جائیں گے، وہ تمہیں اپنے ساتھ وہاں لے جائیں گے، زبردستی تمہاری شادی کسی اور سے کروا دیں گے، اور میں مر جاؤں گا۔ میں بار بار اسے ایموشنل بلیک میل کر رہا تھا۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو میں ختم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ میری محبت کے جال میں مکمل طور پر پھنس چکی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا سوچا ہے؟ کہنے لگی میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی، تم بابا کو راضی کر لو گے نا؟ میں نے کہا میں ان کے پیروں میں پڑ جاؤں گا، جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں بہت بڑا بزنس مین ہوں تو کیوں انکار کریں گے؟ نہیں کریں گے انکار، محبت بھی تو کرتے ہیں نا تم سے۔ کہنے لگی میرے بابا بہت محبت کرتے ہیں، روزانہ مجھ سے فون پر بات کرتے ہیں، اگر ایک بار میری شکل نہ دیکھیں تو انہیں کچھ ہونے لگتا ہے، بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے۔ میں نے کہا تو بس ٹھیک ہے، اگر وہ تم سے محبت کرتے ہیں تو مجھے بھی قبول کر لیں گے، اور میں انہیں مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ میں اگلے ہی روز اسے اپنے ساتھ کورٹ لے گیا۔
ہم نے اپنی مرضی سے ایک دوسرے سے کورٹ میرج کی، لیکن سائن کرتے ہوئے مرہا کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد کہنے لگی کہ میرے سمسٹر کے پیپرز ہو چکے ہیں، بابا مجھے واپس بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں چلیں گے نا، دونوں ایک ساتھ چلیں گے۔ وہ کہنے لگی کہ ہم صرف نکاح تک یہ رشتہ قائم رکھیں گے، جب تم بابا کو منا لو گے پھر گاؤں میں ہماری رخصتی ہوگی سب کے سامنے۔ میں نے کہا لیکن میں اتنا صبر نہیں کر سکتا۔ میری بات سن کر وہ کچھ تذبذب کا شکار ہوئی۔ میں نے کہا تم میری بیوی ہو، میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں، پلیز مرہا مجھ سے مزید امتحان مت لو۔ میں اس کے گھر کے بجائے اسے اپنے فلیٹ پر لے گیا۔ وہ ابھی بھی بے حد نروس تھی، بے حد گھبرائی ہوئی تھی، بار بار مجھ سے انکار کر رہی تھی، لیکن میں اسے اپنے کمرے میں لے گیا، کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اسے اپنے قریب کرنے لگا۔ وہ بار بار انکار کر رہی تھی لیکن میرا جنون بڑھنے لگا۔ میں اسے مکمل طور پر اپنی پناہوں میں لے چکا تھا۔ میں اسے وقت نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس وقت میری آنکھوں میں مرہا کے لیے محبت نہیں تھی بلکہ نفرت تھی۔ جو کچھ اس کے باپ نے ہمارے ساتھ کیا تھا وہ سارے واقعات میری آنکھوں میں گزرنے لگے۔ میری بڑھتی ہوئی جسارتیں اس کا نازک وجود سہ نہیں پا رہا تھا۔ جیسے جیسے مجھے واقعات یاد آ رہے تھے میری آنکھوں میں خون اترنے لگا تھا۔ میں اس وقت کسی بھوکے خون خوار شیر کی طرح تھا۔ مجھے یاد آنے لگا بس چند مہینے پہلے کی تو بات تھی جب میں اپنے گاؤں سے لندن آنے کی تیاری کر رہا تھا۔ بابا سائیں میری ساری تیاری ہو چکی ہے، بس 3 دن بعد میری لندن کی فلائٹ ہے، میں 4 سال سے پہلے گاؤں نہیں آؤں گا۔ میں نے اپنے والد کو جب یہ خوشخبری سنائی تو ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ کہنے لگے میری خواہش تھی کہ تم یہیں ہمارے گاؤں میں رہتے، لیکن تمہاری خواہش بھی ہمارے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے، آخر ہمارے لاڈلے اور چھوٹے بیٹے جو ہو۔ میرے بڑے بھائی نے میرے کندھے کو تھپ تھپایا، کہنے لگا میر بالاج تم لندن تو جا رہے ہو لیکن یاد رکھنا اپنی ریت رواج اپنے ساتھ لے کر جانا۔ بے شک لندن جا کے خوب عیاشی کرو، موج مستی کرو، لیکن بیوی ہمارے ہاں خاندانی دیکھی جاتی ہے، جانتے ہو نا تم؟ میں نے کہا جانتا ہوں بھائی۔ بابا سائیں کہنے لگے کہ مجھے شہر جانا ہے، کچھ معاملات ہیں جنہیں طے کرنا ہے۔ بابا سائیں شہر کی طرف روانہ ہو گئے اور میر سلطان زمینوں پر چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا جہاں میں نے اپنے لندن میں بیٹھے ہوئے ایک دوست کو واٹس ایپ پر کال کی اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ وہ شدت سے میرا منتظر تھا، کہہ رہا تھا بالاج تم کب یہاں پہنچو گے؟ میں نے کہا صبر نہیں ہے تمہیں، 3-4 دن میں آ رہا ہوں۔ ابھی میں اسی سے بات کر رہا تھا جب اچانک ایک ملازم بنا دستک کے میرے کمرے میں آ گیا۔ بے حد بدحواس تھا، کہنے لگا چھوٹے سائیں، بڑے سائیں کو کسی نے گولی مار دی۔ میں تو یہ سن کر بے حد پریشان ہوا، فون میرے ہاتھ سے چھوٹ کے بیڈ پہ گرا، فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ بڑے بابا سائیں کو کیسے گولی لگ سکتی ہے؟ ان کے ساتھ گارڈز تھے، سارے کے سارے نمک حرام تھے کیا؟ میرا غصے سے برا حال تھا۔ جیسے ہی میں نیچے اترا میر سلطان بھی پہنچ گیا، بے حد پریشان تھا، کہنے لگا جلدی سے شہر چلو، بابا صاحب کو ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ میں نے کہا کس کمینے نے اتنی جرت کی ہے؟ کہنے لگا زریاب شاہ نے۔ شروع سے ہی زریاب شاہ سے ہماری دشمنی چلی آ رہی تھی، لیکن آج تک ابھی اس کی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ میرے باپ پر حملہ کرتا۔ میرا خون تو میری رگوں میں یوں تھا جیسے لاوے کی طرح دوڑ آؤ۔ میں نے کہا اس کمینے کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے اپنی پسٹل کو پورا لوڈ کیا اور جیب میں ڈال لی۔ میر سلطان کہنے لگا کہ ابھی شہر چلو، بابا کی حالت ٹھیک نہیں ہے، زریاب شاہ کو ہم بعد میں دیکھتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ 3 گارڈز کی گاڑیاں ساتھ گئی تھیں۔ بابا سائیں کبھی بھی گارڈز کے بغیر نہیں گئے تھے، پھر ان کمینوں نے کیسے میرے باپ پر گولی چلا دی؟ میرا خون کھول رہا تھا۔ جب تک ہم شہر میں پہنچے تب ڈاکٹر کہنے لگا کہ ہمیں کوئی اچھی امید نہیں ہے کیونکہ ان کا بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے اور پھر ان کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، ہمیں ان کے بچ جانے کی امید نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کیسے نہیں ہے؟ کس چیز کے ڈاکٹر ہو تم؟ کچھ بھی کرو، میرے باپ کو بچاؤ۔
انہیں کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ زندگی موت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اپنے والد سے مل سکتے ہیں، لیکن ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ میں اور میر سلطان دونوں ہی بابا سے ملنے ان کے کمرے میں چلے گئے۔ بابا اکھڑے اکھڑے سانس لے رہے تھے۔ کہنے لگے زریاب شاہ نے پیٹھ پہ وار کیا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرا خون تم اس کو بخشو۔ میں نے کہا بابا میں اس کی نسل کو ختم کر دوں گا، اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا بابا سائیں۔ کہنے لگے تم اسے جان سے نہیں مارنا۔ بہت اکھڑے اکھڑے الفاظ سے وہ بول رہے تھے۔ یہ سن کر مجھے اور میر سلطان دونوں کو حیرت ہوئی تھی۔ کہنے لگے اس کی جان اس کی بیٹی میں بستی ہے، جو اس کی اکلوتی بیٹی ہے۔ میر بالاج، تم اس لڑکی سے نکاح کر کے اسے ہماری حویلی میں کنیز بنا کے رکھو گے اور اسے عبرت کا نشان بناؤ گے۔ جب جب وہ تڑپے گی زریاب شاہ بھی تڑپتا رہے گا۔ میرا باپ مجھ سے وعدہ لے کر مر چکا تھا، آج میں نے وہ مقصد پورا کر لیا تھا۔ مرہا اس کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس وقت وہ میری بیوی بن چکی تھی۔ میری محبت نہیں تھی، وہ بس میرے باپ کے قتل کا بدلہ تھی۔ مجھے زریاب شاہ کو مزہ چکھانا تھا، کیونکہ اس کی سب سے بڑی کمزوری میرے ہاتھ لگ چکی تھی۔ رات کو پتہ نہیں کیسے خود پر قابو پایا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا شادی کے نام پر اس کے ساتھ وہ درندگی اپناؤں کہ وہ تڑپ کے رہ جائے، لیکن میں اتنی جلدی سب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی تو جو کچھ اس کے ساتھ حویلی میں جا کے ہونا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ میں اس کے باپ کے جانی دشمن کا بیٹا ہوں تو شاید مجھ سے نفرت کرتی۔ میں چاہ کے بھی اپنے رشتے میں اپنے بڑھتے جنون کو روک نہیں پا رہا تھا۔ اب وہ مکمل طور پر میری ہو چکی تھی۔ صبح وہ مجھ سے کچھ ناراض سی تھی۔ کہنے لگی بڑی سخت محبت ہے تمہاری اور میں اس طرح کی محبت کی عادی نہیں ہوں۔ میں نے کہا ابھی تم نے میری محبت دیکھی ہی کہاں ہے؟ میری محبت کو تم سہ نہیں سکو گی، تمہیں اپنی عادتیں بدلنی ہوں گی۔ کہنے لگی مجھے اتنے سخت پیار کی عادت نہیں ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرا ذرا سا جنون وہ نہیں سہ پا رہی، تو جو کچھ حویلی میں اس کے ساتھ ہونا تھا اس کا تو تصور ہی سہانے روح تھا۔ آخری روز کی ہماری پاکستان کی فلائٹ تھی۔ میرا بے حد پریشان تھی۔ ہم کراچی کی فلائٹ سے کراچی اترتے۔ میں نے اپنے ڈرائیور کو پہلے ہی بلا رکھا تھا۔ ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے اور اپنے گاؤں کی طرف رواں دواں ہو چکے تھے۔ میرے چہرے پر سختی اود آئی تھی۔ کہنے لگی کراچی میں تمہارا بنگلہ کہاں ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگی میر میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے کہا میرا تعلق بھی گاؤں سے ہے اور اس وقت ہم اپنی حویلی جا رہے ہیں۔ میری بات سن کر اس نے تعجب کا اظہار کیا۔ کہنے لگی پہلے تو تم نے نہیں بتایا۔ میں نے کہا ہاں اب بتا رہا ہوں نا۔ کہنے لگی کیا تمہارے گھر والے مجھے قبول کر لیں گے؟ میں نے کہا ہاں انہوں نے تو تمہیں قبول کر بھی لیا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ کہنے لگی اگر تم بھی ذمہ دار یا جاگیردار ہو تو پھر میرے والد کو شاید کوئی اعتراض نہ ہو۔ وہ بے وقوف کہاں یہ جانتی تھی کہ میں ان کے جانی دشمن کا بیٹا ہوں۔ اصل مزہ تو اس وقت آنا تھا جب زریاب شاہ کو یہ پتہ چلتا کہ اس کی اکلوتی اور چہیتی بیٹی اس کے جانی دشمن کی بیوی بن چکی ہے۔ جی تو ناظرین کیا ہوگا آگے؟ ابھی تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔